میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و منوالہ کا بہت بڑا احسان ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ کی ملاقات محض اپنے دین کی نسبت پہ کروائی۔ یہ نسبت بہت اونچی اور بہت بڑی نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے محض اللہ کے دین پر ملاقات کرتا ہے، دین کی نسبت سے ملاقات کرتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے، تو اللہ پاک ہاتھ جدا ہونے سے پہلے مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ ہم سب گنہگار ہیں، کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے۔ ہم نبی نہیں ہیں، ہم صحابہ نہیں ہیں، ہم اللہ کے ولی نہیں ہیں، ہم سب ایک عام مسلمان ہیں جو گناہوں میں ملوث ہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم سب کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ مغفرت ہے۔ اللہ اگر ہماری مغفرت کر دے تو یہ سب سے بڑی دولت ہمارے لیے ہوگی، اور مغفرت مانگنے سے ملتی ہے، مغفرت مانگنے سے ملتی ہے۔ 2-4 روزوں کے بعد جو ہے 2-4 دن گزر جائیں گے تو انشاءاللہ رمضان کا ماہ مبارک آ رہا ہے۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک اس مہینے میں ہر ایک کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ کا دربار کھل جاتا ہے، اللہ کی رحمت ہر ایک کے لیے نازل ہوتی ہے اور اللہ ہر ایک کی مغفرت کرتا ہے۔ اور یہ مغفرت اللہ پاک ایمان کی بنیاد پر کرتا ہے، اعمال کی بنیاد پر نہیں کرتا۔ یہ مغفرت ایمان کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ چاہے جتنا گنہگار ہو، بدکار ہو، سیاہکار ہو، اگر ایمان والا ہے، اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو اللہ پاک اس کی بھی مغفرت کرتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ مغفرت طلب کرے، اللہ سے مغفرت مانگے۔ اللہ تو ہر ایک کو معاف کرنے کے لیے اس طرح انتظار کر رہا ہے جیسے کہ ماں اپنے بیٹے کا انتظار کرتی ہے۔ جب وہ بیٹا کہیں چلا جاتا ہے اور شام ہو جاتی ہے، سورج ڈھل جاتا ہے، رات کی تاریکی اور اندھیری آ جاتی ہے اور اس کا بیٹا نہیں آتا، تو اس ماں کی نگاہیں دروازے پہ لگی ہوتی ہے اور وہ انتظار میں رہتی ہے کہ میرا بیٹا ابھی آئے گا، ابھی آئے گا، اور میں اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا پروسوں گی، میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاؤں گی۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ جل جلالہ و منوالہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے۔ اپنی باہوں کو پھیلائے ہوئے اللہ انتظار کر رہا ہے کہ آج نہیں تو کل میرا بندہ ضرور میرے پاس آئے گا اور مجھ سے توبہ طلب کرے گا اور میری رحمت سے میں اسے معاف کر دوں گا۔ اور اللہ جل جلالہ و منوالہ کی غفور رحیمی دیکھو کہ وہ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم۔ جس کا مفہوم ہے، اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ جس نے ایمان لایا اور سچے دل سے توبہ کی اور صالح اعمال کیے، ہم اس کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، کیونکہ ہم غفور الرحیم ہیں۔ ایسی رحیم اور کریم ذات کو ماننے والے ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم نے افسوس کہ ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، اپنے پیارے اللہ کو نہیں پہچانا۔ ہم نے دنیا کی چیزوں کو پہچانا، مخلوق کو پہچانا، اسباب کو پہچانا، ہر ایک کو پہچانا، لیکن اپنے اللہ کو نہیں پہچانا۔ ہم نے اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کی محبت کو کبھی نہیں مانگا، اللہ سے مغفرت طلب نہیں کی،
وہ غفور الرحیم کہتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں مبدل کر دوں گا، میں نیکیوں میں بدل دوں گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کے سامنے کہی اور جب مجلس درخواست ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم جتنے یہاں بیٹھے ہو ان تمام میں میری نیکیاں سب سے زیادہ ہیں۔ کیا کہا؟ ارے بولو نا، کیا کہا؟ گونگے ہیں کیا آپ لوگ؟ کیا کہا؟ سب سے زیادہ نیکی میری ہے۔ یہ بات صحابہ کو گراں گزری، صحابہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ نیکی میری ہے۔ کس کی نیکی زیادہ ہے اور کم ہے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت عمر اتنے بڑے صحابی ہیں اور ایسی بات کر رہے ہیں، تو یہ بات صحابہ کو بری لگی، گراں گزری۔ تو ایک صحابی نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ کی نیکی سب سے زیادہ ہے؟ تو کہا ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں، تم نے نہیں سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، تو میرے گناہ بھی تو سب سے زیادہ تھے۔ کیا کہا؟ میرے گناہ بھی تو سب سے زیادہ تھے، تو گویا نیکیاں بھی میری سب سے زیادہ ہے۔ اتنا کانفیڈنس تھا، اتنا یقین تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے، جو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وہ برحق ہے۔ آج ہمارے یقین کے اندر کمزوری ہے، ایمان کے اندر کمزوری ہے۔ جیسے ابھی مولانا نے فرمایا ہمارے بھائی نے کہ ایک شخص ڈاکو تھا، زانی تھا، رات کے اندھیری میں اس نے قرآن کی اس آیت کو سنا اور سن کر کے اس نے اپنی زندگی کو بدل دیا، زندگی کو بدل دیا۔ اللہ فرمائے کہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل ڈر جائیں۔ آج ہم پورا قرآن سن لیتے ہیں، نماز میں سنتے ہیں، تراویح میں سنتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی جو ہے وہ فرق نہیں آتا۔ ہم کبھی اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ کی رحمت کو ہم نے نہیں پہچانا، ہم صرف اپنی زبانوں سے کہتے ہیں بھائی کیا مسئلہ کیا ہے بھائی، ارے اللہ والو، وہ اللہ کے ولی، بھائی کیا مسئلہ ہے، آرام سے بیٹھ جاؤ بھائی، پرسکون ہو جاؤ، بہت قیمتی باتیں چل رہی ہیں، دیکھو یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں، یقین مانیے آپ، یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ میرا اللہ نکال رہا ہے۔ جب اتنا بڑا مجمع ایمان والوں کا یہاں اکٹھا ہوا ہے تو اللہ کیا ایسی محروم کر دے گا؟ ہزاروں میل دور سے مجھے یہاں پر اللہ نے بھیجا اور اس کرسی پہ اللہ نے بٹھایا۔ ارے میرے بھائی، ہم تو مسجدوں میں جو چپل اور جوتے رکھنے کی جگہ ہے نا، وہاں بھی بیٹھنے کے لائق نہیں تھے۔ اللہ نے اس دین کی برکت سے، یہ دعوت و تبلیغ کی برکت سے اللہ نے ممبر و محراب کے پاس بیٹھا دیا۔ ہاں، جو محبتیں آج آپ لوگوں کے دلوں میں ہے نا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کے دین کی محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ ابھی ہمارے بھائی نے کہا کہ آپ لوگوں نے ان کا استقبال اس طرح سے کیا، ان کی حرمت کی، ان کی یہ کیا، نہ ایسا کچھ نہیں، یہ تو محبت ہے آپ لوگوں کی، جو آپ امڑ کے آ رہے ہو، آپ ٹوٹ رہے ہو۔ اگر ہم اس محنت میں نہیں لگے ہوتے، ہم اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرے ہوتے، تو آج ہم کو کتا بھی نہیں پوچھتا، کتا بھی نہیں بھوکتا ہمارے پیچھے۔ یہ تو فلمی دنیا کا معاملہ آپ جانتے ہو کہ وہاں چڑھتے سورج کی پوجا ہوتی ہے، فلمیں ہٹ ہو رہی ہے تو لوگ ان کو سٹار کہتے ہیں، ان کی عزت ہوتی ہے، ان کو شہرت ملتی ہے، ان کو دولت ملتی ہے۔ جس دن فلم فلاپ ہو گئی پھر کوئی نہیں پوچھتا،
پتہ بھی نہیں چلتا ہے بیچارہ وہ ہیرو گیا کہاں، وہ ہیروئن گئی کہاں۔ مر جاتے ہیں لوگ، گمنامی میں مر جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی ان کے جنازوں کو کندھا دینے والا نہیں ہوتا ہے، زہر کھا لیتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں، ڈپریشن میں آ کر، ٹینشن میں آ کر کے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ وہ فرسٹریشن، وہ غصہ، وہ نفرت کہ میں ایک زمانے کا سٹار تھا، میں ایک زمانے کا جو ہے اتنا نامور انسان تھا، لوگ میرے پیچھے آتے تھے، مجھ سے آٹوگراف لیتے تھے، مجھ سے تصویریں کھینچتے تھے، آج مجھے کوئی پوچھ رہا نہیں ہے۔ اس غم کے اندر، اس ٹینشن، اس ڈپریشن کے اندر لوگ خوشیاں کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم نے جب اس دنیا کو چھوڑا تو ہم شہرت کی بلندیوں پہ تھے، اس زمانے کے ایک مشہور و معروف سٹار تھے ہم، لیکن ہماری چھوڑنے کی جو نسبت تھی وہ اللہ کا دین تھا، اللہ کا خوف تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ 25 سال میں نے اپنی زندگی گمنامی میں گزاری، لیکن مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھا، کوئی ڈپریشن نہیں تھا، کوئی غصہ اور کوئی نفرت نہیں تھی، میں مطمئن تھا۔ میں دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگا رہا 25 سال تک۔ 25 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کبھی اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ نہیں لایا، میں نے کبھی اپنی کوئی تصویر سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالی، کوئی انٹرویو نہیں ڈالا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عارف خان گیا کدھر، بس ہم تو اللہ کی راہ میں گھوم رہے تھے، کبھی امریکہ جا رہے، ویسٹ انڈیز جا رہے، کیوبا جا رہے ہیں، افریقہ جا رہے ہیں، سفر باہر ملکوں میں کر رہے ہیں، ہندوستان میں 4 مہینے اللہ کی راہ میں چل رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اطمینان والی زندگی، خیر و برکت والی زندگی، امن و امان والی زندگی۔ لیکن اللہ کو جب عزت دینی ہے، شہرت دینی ہے، نام دینا ہے، تو اللہ پاک پھر کس طرح سے دیتا ہے، میں مختصر آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ آپ سارے جانتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا تھا جسے ہم کرونا کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم ساروں نے وہ دور دیکھا، وہ ایک عذاب کا وقت، ایک وبا کا وقت تھا کہ ہر ایک انسان، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جس دھرم کا ہو، جون سے دھرم سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک پریشان ہوا، ہر ایک اس میں ملوث ہوا، ہر ایک نے اپنوں کو کھویا ہے۔ اس زمانے میں باپ نے بیٹی کو کھویا، بیٹے نے باپ کو کھویا، ماں نے بیٹی کو کھویا، بیٹی نے ماں کو کھویا، دادا نے پوتے کو کھویا، پوتے نے دادا کو کھویا، ہر کسی نے اپنا سب کچھ کھو دیا اس زمانے میں۔ لوگوں کے کاروبار بگڑ گئے، ایسے حالات کا دور۔ اور اس وقت میں زمانے کے لوگ، بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے عہدے والے اپنی اپنی رائے پیش کر رہے تھے۔ ہر ایک کا یہ ماننا تھا کہ وہ کرونا وائرس کچھ دنوں تک پہلے منہ میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اندر اترتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے گرم پانی کو اسٹیم لو، پھپکارا لو، ماسک پہنو، یہ کرو وہ کرو، ہر ایک اپنی اپنی رائے دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ساروں کی رائے صحیح تھی، سائنٹیفکلی ہے جو سوچ رہے تھے۔ لیکن اس زمانے میں ایک وقت، وہ وقت میں اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی۔ مجھے امت کا غم ستایا، امت کی پریشانی مجھے کھانے لگی۔ میں نے سوچا کیوں نہ ایک ویڈیو بنائے اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسواک کے تعلق سے کچھ بیان دیں۔ مسواک وہ سنت ہے، فرمایا کہ سارے نبیوں کی سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسواک کے کرنے سے 70 فائدے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ بتایا کہ موت کے وقت میں زبان پر کلمہ آتا ہے۔ اب 70 فائدے کیا ہے، اس میں سے 10-12 فائدے تو مجھے معلوم ہے، جو حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے، اور باقی کے فائدے کیا ہی نہیں معلوم۔ علماء اکرام کو شاید معلوم ہوگا، مجھے تو نہیں معلوم، لیکن میرے دل میں یہ خیال ڈالا اللہ پاک نے کہ ایک ویڈیو بنایا جائے اور اس میں کہا جائے کہ بھائی یہ 70 فائدوں کے اندر
اللہ نے ضرور یہ فائدہ بھی رکھا ہوگا کہ وائرس جب منہ میں ہوتا ہے، وہ جراثیم جب منہ میں ہوتا ہے، آپ مسواک کرو گے تو اللہ اس کی برکت سے اس وائرس کو جو ہے ہلاک کر دے گا۔ بس پھر کیا تھا، وہ ویڈیو میں نے جیسی ڈالا پوری دنیا میں پھیل گیا، اور پھر لوگوں کو معلوم پڑا کہ عارف خان زندہ ہے، اور عارف خان اس طرح سے ہے اور اس طرح سے زندگی بسر کر رہا ہے اور فلاں علاقے میں رہ رہا ہے۔ بس لوگ پیچھے پڑ گئے۔ اب آ کر کے لوگوں نے جو ہے ویڈیو بنانا شروع کیا سوشل میڈیا پہ۔ اب اس سال ایک سال بھی ہوا نہیں تقریباً، میں نے اپنے آپ کو جو ہے پھر انسٹاگرام پہ اور یوٹیوب چینل ابھی میں نے 2-4 مہینے پہلے بنایا، تو میں نے دیکھا کہ کافی نفع ہو رہا ہے، لوگوں کو نفع ہو رہا ہے، لوگ میری باتوں کو سن رہے ہیں، اپنی زندگی کو بدلنے کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ میری بس یہی چاہت ہے کہ ہر ایک ایمان والا مرنے سے پہلے جو ہے توبہ کر لے، اسی لیے میں یہ ساری محنتیں کر رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، توبہ کرنا یہ بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو اتنے گناہ کر لے، اتنے گناہ کر لے کہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ آسمان پتہ ہے آپ کو کتنی دوری پر ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک راکٹ یا ہوائی جہاز، راکٹ زیادہ تیز رفتار ہوتا ہے اس لیے میں راکٹ کہوں گا، راکٹ روشنی کی رفتار سے آسمان کی طرف بھیجا جائے